شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تصوف میں ادب صرف ظاہری اخلاقیات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ باطنی سلوک کی بنیاد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا پورا خانہ ادب سے آباد ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ صوفیہ کے نزدیک ادب کی 4 اہم اقسام کون سی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ادب کی 4 اقسام ہیں، اور اس میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے ادب مع اللہ۔ یہ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کے آداب ہیں۔ حضور قلبی یعنی نماز، ذکر اور دعا میں دل کو حاضر رکھنا، اللہ کا مشکور رہنا اور ہر نعمت پر شکر بجا لانا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہر سانس لینے کے بعد الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ تقدیر پر راضی رہنا اور مصیبت پر کہنا کہ یا اللہ یہ تیرا مال تھا اور تو نے لے لیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرو۔ دوسری قسم صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ تقاضوں کو پورا کرنا، ہر کام میں سنت کو ترجیح دینا، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، راستے کے دائیں طرف سے جاؤ اور بائیں طرف سے واپس آؤ، بائیں سائڈ سے، اور بیٹھ کر پانی پیو۔ یہ ان کی سنتوں میں سے اور بھی سنتیں ہیں ان کی۔ اور ہر ذکر کے بعد جب سالک ذکر کرتا ہے تو ہر ذکر کے بعد درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کے بغیر ذکر ادھورا ہے۔ اور صوفیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اخلاق نبوی اختیار کرو، جیسے کہ جھوٹ، غیبت اور تکبر سے بچا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ عادات نہیں پسند، جھوٹ، غیبت اور تکبر وغیرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے بارے میں فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اور صوفیہ ادب کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تصوف کی ادب کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مرشد کا ادب، اپنے پیر کا، شیخ کا ادب۔ مرشد کے ساتھ ادب والا رویہ اپنانا چاہیے، کیونکہ مرشد کے پاس روحانی ترقی کی کنجی ہوتی ہے۔ بغیر سوال کیے حکم ماننا، جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک شیخ کی خدمت میں رہے، ان کا ہر حکم بجا لاتے رہے۔ شیخ کے سامنے بولنے سے پہلے اجازت لینا، مرشد کی غیر موجودگی میں ان کا احترام کرنا، نہ کہ ان کی کوئی غیبت کرنا، جس طرح ہم عام زندگی میں کرتے ہیں کہ سامنے ہم ادب کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مرشد کا ادب نہ کر سکے اس کا کام بار نہیں پاتا، مطلب اس کا کام ہم کا درخت پھل پکڑتا ہے، اسے کہتے ہیں بار، درخت کو بار لگا ہے تو اس کا سالک کا کام بار نہیں پاتا۔ چوتھی قسم ہے خلق کا ادب۔ خلق کا ادب یعنی اللہ کی مخلوق کا ادب۔ ہر شخص سے نرمی سے بات کرنا چاہیے، اور کمزور کے سامنے ہمیں غصہ آتا ہے اور امیر کے سامنے ہمارا غصہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے نرمی سے بات کرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا کمزور ہو یا طاقتور ہو، اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کا پہلا قدم لوگوں کو اذیت سے بچانا ہے۔ تصوف کا پہلا قدم لوگوں کو اذیت سے بچانا ہے، اور صوفیہ تو حیوانات پر بھی ظلم کرنے کو برا جانتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بلی کو بھی تکلیف دے وہ عارف نہیں ہو سکتا۔
تو یہاں پر حضرت شفیق بلخی کا قول ہے کہ جس نے ادب سیکھ لیا اس نے تمام علوم سیکھ لیے۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔